ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ ان کا احترام اس نیت سے کرتے ہیں کہ وہاں پر مولا علی رہے ہیں، لیکن وہاں کی بے وفائی سے ڈرتے بھی ہیں۔ اللہ اللہ، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، قاضی شریح کو جب پتا چلا امام مسلم کے شہزادوں کو ڈھونڈا جا رہا ہے، آپ نے بدل ناخواستہ ان بچوں کو اپنے قریب بلایا۔ جب بچے سامنے آئے، پیاری پیاری معصوم صورتیں ہیں، زلفیں کندھوں تک لٹک رہی ہے، وہ شہزادوں کو دیکھ کر بے ساختہ قاضی شریح کی چیخ نکلی اور دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرنے لگے۔ ننھے سے بچوں نے قاضی شریح کو اچانک روتے ہوئے دیکھا تو کہا، قاضی شریح کیوں روتے ہو؟ اس طریقے سے اچانک رونا اور ہمارے سروں پہ ہاتھ پھیرنا، یہ انداز تو ہمارے خاندان میں یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ قاضی شریح کیا ہمارے بابا شہید ہو گئے؟ تو قاضی شریح نے بچوں کو سینے سے لگایا اور روتے ہوئے کہا، اے بچوں تم یتیم ہو گئے۔ اب کبھی باپ کی شفقتیں بچوں کو یاد آتی ہے، کبھی ماں کی ممتا بچوں کو یاد آتی ہے۔ ایسے حالات میں قاضی شریح نے کہا، صبر کرو، دشمن دیوار کو کان لگا کے بیٹھے ہیں، بچوں کہیں ایسا نہ ہو انہیں پتہ چل جائے تو وہ تمہیں اٹھا لے جائیں، کیونکہ تمہارے قتل کا اعلان ہو گیا، تمہارے خلاف مخبری کا اعلان ہو گیا۔ بچوں اب میں اپنے بیٹے کو بھیج رہا ہوں، اس لیے کہ ایک قافلہ قریب ہمارے کوفہ سے گزرنے والا ہے، اس قافلے کے ساتھ ہو جانا اور مدینہ منورہ خیر سے چلے جانا۔ اپنے بیٹے کو ساتھ کیا اور کہا، بیٹے جا اس قافلے کے ساتھ کر دے۔ بیٹا لے کر کے گیا، قافلہ کوچ کر رہا تھا، اس کی گرد ابھی تک اڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ایسے عالم کے اندر اللہ اکبر، قاضی شریح کے بچے نے، بیٹے نے انگلی سے دکھایا، وہ دیکھو قافلہ جا رہا ہے۔ دونوں شہزادے جن کو کبھی چلنے کی عادت نہ تھی، نانا کے مزار تک بھی جاتے تو بابا کی انگلی پکڑ کر کے جاتے۔ جنہوں نے کبھی زمین پہ چلنا نہ سیکھا تھا، آج وہ بچے دوڑ رہے تھے۔ دوڑتے دوڑتے تقدیر تدبیر پر ہمیشہ غالب آتی ہے۔ انسان کی تدبیر تقدیر کے آگے پھیل ہو جاتی ہے، ناکام ہو جاتی ہے۔ ننھے معصوم بچے دوڑتے رہے، قافلے کی گرد ختم ہو گئی۔ ایسے عالم کے اندر اللہ اکبر، وہ بچے پوری رات دوڑتے رہے، کانٹا چبھتا تو سہم کر کے آپ پکارنے لگتے، پتا کھڑکنے کی آواز آتی، ایک دوسرے سے لپٹ جاتے۔ رات کی تاریکی ہے، داغ یتیمی ہیں، جنہوں نے اللہ اکبر پھولوں کی سیج پر زندگیاں گزاری تھی، آج ان کی راہوں میں کانٹے بچھے تھے۔ یتیمی کا داغ الگ تھا، ماں سے دوری الگ تھی، دارالامان مدینہ منورہ کی فرقت الگ تھی۔ ایسے میں دونوں بچے اللہ اکبر ایک جنگل میں کانٹوں سے پیر چھلنی ہو گئے تو بیٹھ گئے۔ ابن زیاد بدنہاد کے لوگ آئے اور ان بچوں کو دیکھا تو کہا، کون ہو تم؟ بچوں نے سوچا کہ یتیموں کا حال سن کر کے کسی کو بھی رحم آتا ہے، تو کہا، ہم مسلم ابن عقیل کے یتیم ہیں۔ انہوں نے جیسے ہی سنا، بچوں کے چہروں پہ تماچے لگانے شروع کیے اور خوب مارا بچوں کو، اور پھر ان کی زلفیں پکڑی اور ان کے ہاتھوں کی مشقیں کس دی، ان کے ہاتھوں کو رسیوں سے باندھ دیا۔ وہ شہزادے جن کے پیر بھی فرشتے چومنے میں فخر محسوس کرتے ہوں، دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کریں، جن کی بات یہ ہو ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان لوگوں کے ہاتھوں کو پیروں کو باندھ دیا گیا اور زلفیں پکڑ کر کے گھسیٹنے لگے۔ ابن زیاد کے پاس پہنچایا، ابن زیاد نے کہا، جیل میں ڈال دو، یزید کو لکھ دیتا ہوں، اس مسلم کے بچے کرنا کیا ہے، قتل کرنا ہے یا زندہ آپ کے پاس بھیجنا ہے؟ اللہ اکبر، ان دونوں شہزادوں کے متعلق جب یہ بات یزید کو لکھ کر کے بھیجی گئی، مشکور نام کا داروغہ تھا، ابن زیاد کا محب اہل بیت تھا، دونوں شہزادوں کے پیروں سے کانٹے نکالے، ان کی خدمت کی، انہیں کھلایا، اور رات کی آخری پہر میں کہا، بچوں میرا بھائی قادسیہ میں رہتا ہے اور یہ راستہ قادسیہ کا ہے، یہ انگوٹھی لے کر کے جاؤ، میرے بھائی کو بتانا، وہ تمہیں آسانی کے ساتھ مدینہ طیبہ پہنچا دے گا، اور جب آپ مدینہ جانا تو نانا کو آپ کے میرا سلام کہنا، اور میں نے جو آپ کی خدمت کی ہے اس پر مجھے یہ صلہ دینا کہ قیامت میں نانا سے آپ کے کہنا کہ میری شفاعت کریں، اب جو میرا ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن تم تو جاؤ۔ ادھر وہ روانہ ہوئے، ادھر مشکور نے جا کر کے ابن زیاد سے کہا کہ میں نے بچوں کو چھوڑ دیا، اس نے مشکور کو قتل کروا دیا، یہ ایک الگ عنوان ہے۔ اس کے بعد دونوں بچے چلے، رات بھر چلتے رہے، صبح کو وہیں آ کر کے پہنچے جہاں سے چلے تھے۔ دونوں بچے، صبح ہو رہی تھی، دریا کا کنارہ تھا، درخت پاس میں تھا، کل کا
صدمہ دل پر تھا، کل کا خوف دل پر تھا، کوئی جگہ نہ ملتی تھی چھپنے کے لیے، درخت میں کھو بنی تھی، اسی میں دونوں شہزادے چھپ گئے۔ تھوڑی تھوڑی دیر پر سہم جاتے، ڈر جاتے، پریشان ہو جاتے۔ ایک کنیز دریا پہ پانی بھرنے کے لیے آئی تو اس نے کیا دیکھا؟ دو نورانی صورتیں نظر آتی ہے، پلٹ کر کے دیکھا تو بچے ڈر گئے، کل کا خوف تھا۔ اس نے کہا بچوں باہر آؤ، سانپ بچھوؤں کے بسیرے سے باہر نکلو، تمہاری جگہ وہ نہیں ہے۔ اس نے کہا کون ہو تم؟ بچوں نے ڈرے کہ آج بھی بتائیں گے تو پھنسیں گے، لیکن جن کے دل میں عشق رسول کا چراغ جلتا ہے وہ چہرے سے نبی کے خاندان کے لوگوں کو پہچان لیتے ہیں۔ ایمان کی ناک جن کی زندہ ہے انہیں خوشبو آتی ہے۔ انہوں نے کہا تم بتاؤ نہ بتاؤ، تمہارے چہرے کی چمک بتاتی ہے کہ تم نبی کے گھرانے کے ہو، تم آل نبی اولاد علی ہو، تم نبی کی اولاد ہو۔ تو اس وقت بچے لپٹ گئے۔ میں کہا میں تمہاری کنیز ہوں، میری مالکہ بھی تمہاری کنیز ہے، چلو بچوں میں لے کر کے چلتی ہوں۔ دونوں شہزادوں کو لے کر کے چلی اور اپنی مالکہ کو کہا پتہ ہے کون ہے؟ یہ مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں۔ اس نے کہا میرے تو بھاگ جگے، بچوں کو نہلایا دلایا، کپڑے پہنائے، ہاتھوں سے کھانا کھلایا۔ کہا میں خوش نصیب ہوں، بی بی زہرا قیامت کے دن میری شفاعت کرے گی اور میں ان کی آل کی خدمت کر رہی ہوں۔ لیکن پھر یہی ہوا، بچوں کو رات کو کھلا پلا کر کے سلا دیا۔ اس کا شوہر حارث نام کا وہ بدبخت تاخیر سے گھر پہنچا تو پوچھا بیوی نے کیا ہوا؟ تو اس نے بتایا کہ مسلم کے بچے بھاگ گئے ہیں، میں انہیں ڈھونڈتا رہا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل میں اتنا تڑپا کہ میرا گھوڑا بھی مر گیا، پیدل پیدل ڈھونڈتا رہا لیکن نہیں ملا۔ بیوی نے کہا چھوڑ یہ سب، کہا چھوڑ کیا، اس سے بہتر انعام کا موقع اب کب ہاتھ آئے گا، مالدار بننے کا اس سے بڑا موقع کب ہاتھ آئے گا؟ کہا کہ وہ رسول کی آل ہے، بھول جا انہیں، ایسا مت کر۔ نہیں مانا، سوچا کہ یہ بدبخت نہیں مانے گا، کھلایا پلایا، اس بدبخت کو سلا دیا، سویا۔ ادھر کمرے پہ تالا ڈال دیا، لیکن ہائے رے تقدیر، ہائے رے تقدیر، اللہ کا امتحان، اللہ کی آزمائش۔ خدا کی جب آزمائش ہوتی ہے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دونوں بھائی رات کے آخری پہر میں روتے ہوئے اٹھے، ایک دوسرے سے بلکتے بلک کے رو رہے ہیں۔ وہ اٹھا، حارث کہتا ہے کہ رونے کی آواز کیسی؟ کہا بازو کے بچے رو رہے ہوں گے، پڑوس کے سو جا۔ کہا نہیں یہ ہمارے گھر سے آتی ہے۔ وہ بی بی جب دروازے کے قریب پہنچی تو بچے دونوں آپس میں گلے مل مل کے رو رہے تھے۔ محمد ابراہیم سے کہتے تھے بھائی اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، شہید ہونے کے لیے تیاری کر لو، کیونکہ میں نے خواب دیکھا حوض کوثر پر دادی فاطمہ ہے، چچا امام حسن ہے، دادا مولا علی ہے، سید الانبیاء ہے، اور بابا مسلم ابن عقیل بھی ہے۔ نانا جان کہتے ہیں مسلم اکیلے اکیلے آ گئے، بچوں کو پریشان کہاں چھوڑ دیا؟ بھائی جب حضور نے یہ کہا، نانا نے یہ کہا، میرے بچے کہاں ہیں؟ مسلم میرے بچوں کو کہاں چھوڑ آئے ہو؟ غیب دا نبی نے جب یہ پوچھا، مسلم ابن عقیل کہتے ہیں حضور بس صبح کا سویرا نمودار ہوگا، وہ بھی عنقریب آنے والے ہیں حضور، وہ بھی آ کر کے مچلیں گے آپ کے دامن سے۔ بھائی میں نے خواب دیکھا اس لیے شہادت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چھوٹا بھائی کہتے ہیں بھیا میں نے بھی یہی دیکھا۔ رونے لگے ایک دوسرے کو پکڑ کے، ہائے میری امی، ہائے ماں کی ممتا، ہائے ماں کا پیار، مدینے کی راحتیں۔ بچے رو رہے تھے، وہ اٹھ کر کے آیا، دیکھا بچے رو رہے ہیں، پوچھا کون ہو تم؟ انہوں نے سوچا کہ یہ تو اہل بیت کے محبوں کا گھر ہے، کہہ دیا مسلم ابن عقیل کے بچے۔ اتنا سننا تھا، اچھا میں تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک رہا ہوں، میرا گھوڑا مر رہا ہے، اور تم لوگ میرے گھر میں آرام سے بیٹھے ہو، عیش کر رہے ہو۔ ان کے چہرے پہ تماچے لگائے۔ بیوی نے پکڑا، ایسا نہ کر، کل قیامت کے دن ان کے نانا کو کیا جواب دے گا؟ رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، شرم کر شرم کر۔ اس نے کہا بی بی جوڑے اور گھوڑے ملیں گے، مال و دولت ملے گا، ان بچوں کے عوض میں۔ دونوں کو باندھ دیا، صبح کا انتظار کرنے لگا۔ بیوی تڑپتی رہی، اس کو بھی مار کر بے ہوش کر دیا۔ پھر وہ صبح آئی، لرزتی ہوئی صبح،
وہ صبح جو خون سے رنگین تھی، جب صبح کا وقت آیا وہ اٹھا، اس بدبخت نے کہا اگر میں ابن زیاد کے پاس لے جاؤں گا کوفہ والے انہیں چھین نہ لے۔ انہیں پکڑا اور زلفوں کے بل گھسیٹتے ہوئے فرات کے کنارے کی طرف لے گیا۔ بیوی تو بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ اس کے بعد جب یہ فرات کے کنارے پر پہنچا، بیوی کو ہوش آیا، دیکھا کہ بچے نہیں، نکلتی ہوئی دوڑتی ڈھونڈتی ڈھونڈتی پہنچی تو فرات کے کنارے پر دونوں شہزادے کھڑے تھے، دونوں کے ہاتھوں میں رسیاں تھیں، اور کہا بچوں اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دونوں شہزادے کہتے ہیں ہم پہ رحم کرو، ہم پہ رحم کرو، ہم یتیم ہیں، ہمارے بچپنے پہ رحم کرو۔ لیکن ان ظالم کو رحم نہ آیا، اس نے تلوار جیسے اٹھائی، بیوی، اس کا بیٹا، اس کی کنیز آ پہنچے، بیوی بیچ میں آئی، اسے پھر مارا، زخمی کیا، بیٹا بیچ میں آیا، اس کے 2 ٹکڑے کر دیے دنیا کی لالچ میں، اور جب مارنے کے لیے تیار ہوا کنیز کو بھی مار ڈالا، بیٹے کو بھی، بیوی کو زخمی کر دیا۔ جب مارنے کی بات آئی تو چھوٹا بھائی کہتا حارث اب اگر قتل ہی کرنا ہے تو پہلے مجھے قتل کر، میرے بھائی کو نہ کر، میں اپنے بھائی کا صدمہ نہ دیکھ سکوں گا۔ بڑا بھائی کہتا پہلے مجھے قتل کر، میں اپنے چھوٹے بھائی کا صدمہ نہ دیکھ سکوں گا۔ اور ظالم نے ہنستے ہوئے تیور چڑھائے۔ ہائے ہائے، تصور کریں، فاطمہ کی روح مچلنے لگی، فرش سے عرش تک، کبھی اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر۔ یا رسول اللہ اشارہ کریں میں عرش کو ہلا دوں۔ حضور نے کہا فاطمہ امتحان ہے، خبردار صبر کریں۔ مولا علی کے ہاتھ میں ذوالفقار حیدری ہے، روح علی تڑپ رہی ہے، حضور اشارہ کریں تو زمین میں زلزلے آ جائیں، لیکن اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ کی مرضی ہے، صبر کرو۔ جبریل دم بخود ہے، آسمان کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی ہے، کیا ہونے جا رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کی تو قربانی، جانوروں کے چھوٹے بچوں کی قربانی بھی منع ہے، 6 سال اور 8 سال کے بچوں پہ تلوار اٹھتی ہے، بس امتحان ہے خدا کا۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں، ایک وار میں دونوں شہزادے کی گردن اڑا دی جاتی ہے، بچوں کی سر خون میں تڑپنے لگتے ہیں، آسمان کی آنکھیں جھپک گئی، زمین پہ لرزہ طاری ہو گیا، اور اس کے بعد دونوں کے لاشوں کو دریائے فرات میں ڈال دیا گیا۔ خوشی سے حارث لے کر کے چلا، ابن زیاد آج میری منہ مانگی قیمت دے، تیرے دشمنوں کا سر لائے۔ اس نے کہا کیا لائے؟ کیا لائے ہو؟ رکھو تو صحیح۔ کہا مسلم کے بیٹوں کا سر۔ کہاں ملے تجھے؟ کہا کہ وہ تو میرے گھر آ گئے تھے۔ کہا میں نے یزید کو لکھا ہے کہ وہ میرے پاس قید ہیں، زندہ بھیجو یا قتل کر دو۔ اگر اس نے کہا زندہ بھیج تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو نے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں؟ میرے پاس لا کے دیتا، میں جو چاہتا کرتا۔ اس نے کہا کہ اگر میں لاتا تو لوگ مجھ سے چھین لیتے۔ تو کہا چھیننے کا خوف تھا تو مجھے اتنا کرتا، میں فوج بھیجتا، اور فوج بھیج کر کے جو ہے بچوں کو منگا لیتا۔ کون مزاحمت کرتا؟ ظالم، اب میں یزید کو منہ کیا دکھاؤں گا؟ وہ تو میری خبر لے گا، اس لیے اب تیرا انجام یہ ہے کہ تجھے بھی قتل کیا جائے۔ دیکھا اہل بیت کی دشمنی کا انجام، نبی کے آل کے ساتھ غداری کا انجام۔ اس کو پکڑایا، ایک محب اہل بیت سے کہا لے جا، اسے بھی وہی قتل کر دے جا بچوں کو قتل کیا تھا۔ اور اس کے بعد جب لے کر کے وہ وہاں پہنچا ہے تو وہاں لاشیں پڑی ہوئی تھی، اور شہزادوں کی لاشیں تو دریائے فرات میں ڈوب چکی تھی، لیکن جیسے ہی وہ سر لائے گئے، سبحان اللہ، جیسے ہی وہ سر لائے گئے فرات کے کنارے اور حارث کو قتل کیا گیا، تو وہ سر جیسے ہی فرات کے کنارے لائے گئے، وہ لاشوں کی کرامت یوں ظاہر ہوئی کہ وہ لاشیں پھر اوپر کو تیرنے لگی، اور جب اوپر کو تیرنے لگی تو وہ لاشیں نکالی گئی، اور پھر ان کو جو ہے وہ دفن کیا گیا۔ آج بھی محمد و ابراہیم کی قبر وہاں موجود ہے۔ فقیر کو شرف حاصل ہے اس بارگاہ کی حضوری کا۔ آج بھی وہاں پر ایسا لگتا ہے جیسے محمد و ابراہیم
ابھی بھی گلے مل کر کے کوفہ والوں کی شکایت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے مزارات پر رحمتوں کا نزول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ ویڈیو